جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج ایک اجتماع ہے جس میں ہم مختلف گھروں سے، علاقوں سے آ کر اکٹھے ہوئے ہیں، اور ایک اجتماع اگلے مہینے میں میدان عرفات میں ہونے والا ہے، جو دنیا میں سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس سے بڑا اجتماع اور کہیں نہیں ہوتا۔ ان اجتماعوں میں لوگ مختلف صورتوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ کسی کا چہرہ خوبصورت، حسین، جمیل، اور پھر اس نے مصنوعی طور پر بھی اس کو خوبصورت بنایا ہوتا ہے، مختلف چیزیں لگا کر خوبصورت بنا کے آتا ہے۔ اور کچھ چہرے مرجھائے ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، خوبصورت بھی نہیں ہوتے، ان کی وہ چیز جو چہرے کو خوبصورت بنا دیتی ہے ان کے پاس وہ بھی نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی کام کرتے ہوتے ایسے آ گئی کہ بابر۔ یہ صرف مثال کے طور پر میں عرض کر دے رہا ہوں کہ اس وقت بھی جتنے لوگ ہیں سب کے چہرے مختلف رنگ، مختلف بناوٹ، مختلف تازگی اور غمگینی بات کے چہروں پر ہوگی، لیکن ایک میدان اور برپا ہونے والا ہے جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے آخری دن تک کے لوگ جو اس وقت پشت زمین پر ہیں یا جوف زمین میں ہیں، یعنی قبر میں ہیں، یا کہیں گل سڑ گئے ہیں، کسی جانور نے کھا لیا ہے، کچھ بھی ہو گئے ہیں، یہ سارے کے سارے انہی جسموں کے ساتھ وہاں جمع ہوں گے، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک کر کے مٹی میں ملے ہوئے ایک
ایک ایک ریزے کو بھی جمع کر کے انسان کو اسی طرح بنا دیں گے جس طرح آپ اب دیکھ رہے ہیں. سب وہاں موجود ہوں گے اور پہچان بھی رہے. یہ تعارف ہونا غلط ہے. وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. یہ ہمارا ہمسایہ تھا، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، اور یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ بیوی ہے. یہ پہچان بھی ہوگی. یہ تعارفون بینہم کا رفتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک چیز بیان فرماتے ہیں جو میں نے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ میری آیات کو جو اس کے پاس آئی تھی اس کی ہدایت کے لیے میرا جبریل میرے پیغمبر کو پہنچا کے آیا تھا اور میرے پیغمبر نے اپنی امت کو پہنچایا اور اس پر عمل کر کے دکھایا اور دعوت دی کہ تم لوگ بھی ایسے ہی عمل کرو جیسے میں نے کیا ہے. لیکن ان لوگوں نے جن لوگوں نے میری آیات کو جھٹلا دیا، نہیں مانا، جھٹلا دیا، تکبر کیا، بڑائی کی، ان کے چہرے کالے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اور سیاہ بھی یہاں دنیا میں بھی سیاہ ہوتے ہیں، خوبصورت بھی لگتے ہیں. بعض دفعہ چہرہ رنگ کالا ہے، اس کی بناوٹ ایسی اچھی ہوتی ہے بندہ دیکھ کے بڑا پیارا لگتا ہے. کالا چہرہ، رنگ کالا، خوبصورت لگتا ہے. بہت سے حبشی لوگ آپ کو ملیں گے لیکن آپ دیکھیں گے وہ ہنستے چہرے کے ساتھ ہوتے ہیں، بڑے پیارے بھی لگتے ہیں. یہ رنگ کالا ہے. فرمایا ادھر جو کالے ہوں گے نا وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے، وہ بہت برے ہوں گے. وَتَرَى الَّذِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن نہ لوگوں آپ دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا. وہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہی جھٹلائے گا نا. ان کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ کالے. اللہ یہ ایک سزا ہوگی ان پر. کالے بھجنگے بدترین صورت کے ہوں گے. دنیا میں اگرچہ وہ خوبصورت تھے. ابو لہب اس کا چہرہ دنیا میں بڑا خوبصورت تھا، حسین تھا. اس کا نام عبد العزا غالباً، نام اس کا ابو لہب نہیں. جس طرح عبداللہ ہم نام رکھتے ہیں نا، وہ اپنے بت پر یہ نام سے اس کا نام عبد العزا ہے، لیکن اس کو کہتے تھے ابو لہب. یعنی اتنا وہ حسین تھا کہ اس کے چہرے سے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے نور کی لاٹیں نکل رہی، اتنا خوبصورت. اور اس کے مقابلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آئے ہوئے تھے. اس ملک کے لوگ اکثر کالے رنگ کے ہوتے ہیں اور موٹے ہونٹ اور بڑے قد والے بھی ہوتے ہیں. وہ کالے دنیا میں. حضرت بلال سیاہ رنگ کے. ہمیں تو کالا کہنا یہ بھی نہیں دیتا ہم کون ہیں ان کو، لیکن ایک حقیقت بیان کرنے کے لیے ایک لفظ کہہ دیا. اللہ کے ہاتھ میں بڑے پیارے. تو قیامت کے دن اس حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ چاند سے زیادہ چمک رہا ہو.
جس نے ایمان لانے کے بعد سب کچھ قربان کر دیا، بڑی مار کھائی، غلامی کی زندگی ہے، مارا جاتا ہے، انگاروں پر لٹا دیا جاتا ہے زندہ کو۔ یہ منہ سے تو میں بول رہا ہوں، ذرا انگلی کو گاڑی پہ رکھ کے دیکھو، زندہ کو انگاروں پر لٹا کر اوپر پتھر کی بڑی چٹان ڈال دیتے تاکہ ہل بھی نہ سکے، اور کہتے ہیں ایمان چھوڑ دے۔ اس نے کہا ایمان نہیں چھوڑ سکتے، جان جاتی ہے جانے، مر جائیں۔ اللہ جس وقت آخری وقت تھا، ہنس رہے، کہتے غداً نلقا محمد و حزبا، سویرے میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا اور اپنے ساتھی جو میرے ساتھ یہاں تھے ان سے جا کے ملوں، خوش ہو جائے کہ قیامت کے دن ان کا چہرہ چاند سے زیادہ سفید ہو۔ اور یہی بلال ہے، معراج پر نبی علیہ السلام نے ان کے مسجد مدینے کے گلیوں میں چلنے کی آواز آسمانوں پر سنی تھی۔ ظاہری شکل کو نہ دیکھو، اندر ایمان کرتا ہے، وہ چمکا دے گا چہرے کو چمکا دے۔ اور ابو لہب کا کیا ہوا؟ وہ دوزخ میں جائے گا، سڑے گا، گلے گا، اور دنیا میں کتنا بے عزت ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اس کو ایسی بیماری لگ گئی کہ گھر والے بھی چھوڑ گئے، بیٹے بھی چھوڑ گئے، بس ایسا کہ کسی ہمیں بیماری نہ لگ جائے۔ اور جب وہ مر گیا تو اس کو مٹی میں دبانے والا بھی کوئی نہ تھے، تو صحیح قریب کوئی نہیں آتا، اس کو کیسے؟ پھر جس طرح یہ چوڑ رہے تھے، وہاں کی کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ان کو بھاری پیسے دے کر یار تھوڑا گڑا کھود کے اس کو ایسے ہی کھینچ کے ڈال کو دو، اوپر مٹی ڈال، دنیا میں ذلیل ہو کے مرا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے میری آیت کو جھٹلایا، قیامت کے دن ان کے چہرے کالے ہوں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ جھٹلانا کیسے ہوتا ہے؟ زبان سے بھی جھٹلایا جا سکتا ہے اور جناب عمل سے بھی جھٹلایا۔ ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، کامیابی کی طرف آؤ، فلاح۔ یہ آدمی اپنے کانوں سے سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، جب دل نہیں آتا تو یہ گزارا نہ ہوا۔ جب رشوت کو حرام قرار دے دیا، حرام ہے، گند ہے، ایک آدمی بڑے مزے سے رشوت کھا رہا ہے تو وہ اس نے قرآن کو جھٹلایا نہیں ہے، امر جھٹلا دیا اس نے۔ سود کے بارے میں فرمایا یمحق اللہ الربا، اور بلکہ فرمایا سود خوار آدمی تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اور ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا بڑی خوشی سے سود کھا رہا ہے۔ یہ جھٹلانا نہیں ہے، جس کے لیے پیسے بنا رہا ہے، یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ بعض دفعہ وہی باغی ہو جاتے ہیں، وہی اولاد باغی، بیوی باغی، بڑی پریشانی۔ تو پھر یہی قریبی رشتہ دار جن کے لیے سب کچھ بنایا تھا، اس دن اس سے دور بھاگ گئے۔ سورہ مسعود تو اللہ نے فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ سن لو، قیامت کا روز ہوگا، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، یاد کہتے بھائی میں تیرا بھائی ہوں، میری مدد کر۔ بھائی کے پاس جاتا ہے، وہاں بھائی سے بھاگے گا، ماں سے دور ہوگا، باپ سے بھاگے گا،
اور بیوی سے دور ہوگا، بیٹوں سے بھاگے گا۔ یہ 5 رشتے جو سب سے قریبی ہوتے ہیں نا، ان کا نام اللہ تعالیٰ نے اکٹھا لے دیا، بھائی، ماں، باپ اور بیوی، بیٹے، اولاد، ان سب سے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی قیامت کے دن ایک حالت میں ہوگا، اس کو دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی مرے گا۔ اور فرمایا اس دن پہ وہی بات آ گئی، وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، اس دن کچھ چہرے خوش خوش مسکراتے ہوں گے اور طرح تازے اور تر و تازہ ہوں گے، اور ان کے چہروں پر رونق ہوگی۔ دیکھنے قابل حسین چیز آپ کو یہاں بھی مل جائے تو آپ تکتے رہ جاتے، یہ کتنی حسین ہے، انسان ہو یا رہے، کوئی بھی چیز جو حسین چیز ہوتی ہے وہ بڑی اچھی لگتی ہے، جمال اس کا اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس وقت چہرے اتنے حسین ہوں گے، اتنے خوبصورت، دنیا میں خوابت قریب تھے، لیکن انہوں نے ایمان کے ساتھ جو اپنے دل کو روشن کیا تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو روشن کر دے، نمایاں ہو جائے گا دنیا میں۔ تو میدان محشر میں وہ بہت دفعہ کے حدیثوں میں آتا ہے، لمبی بات ہے کہ لوگ کہیں گے یہ کوئی نبی آ رہا ہے، یہ کوئی نبی ہے، پتہ نہیں کون سا نبی ہے، اور بتایا جائے گا یہ نبی بھی نہیں ہے، یہ صحابی بھی نہیں ہے، یہ کام امتی ہے، اور فلاں نیک کام قرآن کا حافظ تھا یا فلاں اس نے نیکی کی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسا آتا نہیں حافظ قرآن کے والدین کے جو ہے سر پر اللہ تعالیٰ سرتاج رکھیں گے، جو سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا، جو چہرے پر ہوگا نا کیا تاج، ٹوپی، تاج اس وقت کہتے ہیں بادشاہوں کے سر پر جو ٹوپی ہوتی ہے اس کا تاج ایک نام ہے، اس کا نام ہے، وہ ہوگا، اور اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور سورج اس وقت کروڑوں میل پر سورج ہے، اس کی روشنی اتنی ہے، اندر بھی آ رہی ہے، اور وہ اگر فرمایا تمہارے گھروں اور تمہارے قریب آ جائے اس وقت کتنی روشنی ہوگی، اس تاج کا کی روشنی اس سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر جس چہرے پر سجا ہوگا وہ کتنا نور ہوگا، وہ جس چہرے پر سجا ہوگا، اور جس بندے کی وجہ سے اس کو باپ کو یہ مل رہا ہے جس نے قرآن کا حفظ کر دیا، وہ اس کا چہرہ کتنا منور ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو فرمایا بعض چہرے مسکار، اور پھر وجوہ بعض چہرے ایسے بھی ہوں گے جو گرد و غبار میں اٹے ہوئے اور سیاہی ان پر چڑھی ہوگی، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر میدان محشر میں اپنے چہروں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو آؤ اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو، اور قرآن پاک آپ کو نورانی شکل دلا کر جنت میں داخل کرا دے گا۔ آج قرآن پڑھنے والوں پر باتیں کی جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، جو لوگ نمازیوں پر اعتراض کرتے ہیں، طالب علموں پر، کوئی بات کسی مجلس میں جاؤ فوراً دین کے خلاف کسی نہ کسی شعبے میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ایسا نہ کرنا۔ کوئی مجلس آپ کو ملے جواب دو، ورنہ اٹھ جاؤ وہاں سے، اللہ کا حکم ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں، اس واسطے میں قرآن سے یہ آیتیں آپ کو سناتا ہوں، کتنی اچھی اچھی باتیں اللہ کی ہیں، ادھر کی تقریر کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی ان کے ساتھ ہو، لیکن اس طرح ایک ترتیب سے آج بتا دیا کہ بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، صرف سفید انگریزوں والے نہیں، یہ تو خوبصورت نہیں ہوتے، رنگ چٹا ہوتا ہے، لیکن وہ ان پر کے لعنت برستی ہوتی ہے۔ اور ایک مومن کے چہرہ خواہ وہ سانولا سا ہو، لیکن اس کے اندر ایمان کے نور کی وجہ سے برکتیں نظر آتی ہیں۔
اپنے چہروں کو میدان محشر میں خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. اللہ کے رسول کی باتیں بالکل صحیح سچی ہیں اور یہ ہو کر رہیں گی. ہمیں اس پر ایمان رکھ کر آگے چلنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے.